إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، سلسلہ تفسیر کی یہ نشست نمبر 90 ہے، اور اس نشست میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی 26ویں آیت کریمہ کا جو آخری حصہ ہے اس کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اس آیت کریمہ کی یہ لگ بھگ 5ویں نشست ہے، اس لیے کہ اس آیت کریمہ سے متعلق وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، مکان البیت یعنی کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جو جگہ کی تعیین کی گئی تھی ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اس مسئلے کو لے کر کے میں نے اس تاریخی مسئلے کو سامنے رکھا کہ کعبۃ اللہ کے مؤسس کون ہیں۔ بات گزر چکی ہے۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی بات آئی اور اللہ نے کعبۃ اللہ کو بنانے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ میری عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کعبۃ اللہ کو بنایا جائے خالص اللہ کی عبادت کے لیے، یہاں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حکم کس کو دیا جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوئے زمانہ ہوا، قرآن نازل ہوا نا، قرآن تو اللہ کے رسول پر نازل ہوا۔ تو وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، تو اللہ تشرک بی شیئا، یہ جو خطاب ہے کس سے؟ اللہ کے رسول سے کہ ابراہیم علیہ السلام سے؟ اگر ابراہیم علیہ السلام سے متعلق بات تھی تو اللہ یشرک، ایسا یہ ہونا چاہیے تھا، اللہ یشرک بی شیئا۔ تو اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے نا اللہ تشرک بی شیئا۔ اصل میں اس میں وسعت ہے، قرآنی اسلوب میں جو گہرائی جو وسعت ہوتی ہے وہ بہت ہی اہم۔ آپ دیکھو، حالانکہ قرات ملتی ہے اللہ یشرک تاکہ جگہ یا کہ وہ ابراہیم علیہ السلام سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، جبکہ یہاں پر تشرک کہہ کر کے وہ گویا کہ تشرک کہہ کر کے اللہ کے رسول سے کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیاق بتا رہا ہے کہ ان کفار مکہ نے اہل اسلام کو مکہ آنے سے روکا، جبکہ اس کی کعبۃ اللہ کے اندر مسجد حرم میں داخل ہونے سے روکا۔ اور مسجد حرم کی تعمیر کس نے کی؟ بنایا کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے۔ اور کیوں بنایا؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ اور پھر ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یعنی اس بات کا حکم دیا ہے کہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو کہ اس میں کسی کی عبادت نہ ہو، اللہ کی بات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور یہ ہے کہ اللہ کی بات میں شریک کیے ہوئے ہیں۔ کعبۃ اللہ تو اس لیے نہیں بنایا گیا نا۔ تو یہ جو ان ہے، اس ان کو کہا جاتا ہے یعنی مفسرہ، تفسیر کے لیے آتا ہے، ان للتفسیر، اس کو کہتے ہیں مفسرہ، تفسیر کے لیے۔ جب سورۃ سبا کی تفسیر ہوئی تھی، اب مجھے آیت نمبر تو یاد نہیں آ رہی، کیا آیت نمبر ہے اس کا؟ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا، کیا آیت کریمہ نمبر کا آیت کریمہ کا وہ سورۃ سبا کی؟ میں سمجھتا ہوں 13-14 کچھ آیت نمبر ہوگی اس میں، یا اس سے کچھ 12-13-14 کے آس پاس۔ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا۔ تو وہاں پر میں نے کافی مثالیں دی قرآن مجید کی، آیت نمبر 11 ان اعمل سابغات، تو وہاں پر ان کی جو وہ مفسرہ ہے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، وہاں ان مفسرہ نہیں، مصدریہ ہے۔ ان اتخذی من الجبال بیوتا، تو متعدد مثالیں میں نے دی تھی وہاں پر۔ اب میں اس کو پھر نہیں لوٹاؤں گا کیونکہ وہ سن لے سکتے ہیں، اور یوٹیوب پر موجود ہے الحمدللہ۔ تو شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ ان تفسیریہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا ان تفسیریہ ہے؟ گویا کہ یہ ان اس بات کی وضاحت کر رہا ہے
کہ یہاں گفتگو ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام سے متعلق، اس لیے کہ سوال پیدا ہوگا نا، اگر یہاں پر ابراہیم علیہ السلام سے متعلق کہا جا رہا ہے تو ان کا تو ذکر نہیں ہے یہاں پر، ان کا تو نام نہیں ہے یہاں پر. ایسا نہیں ہے کہ پچھلی آیتوں میں ان سے خطاب ہوا ہے اور پھر یہاں پر بھی انہی سے خطاب ہو رہا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا. تو شیخ شنقیطی رحمہ اللہ جزاہ اللہ خیرا، ان کی تفسیر کا نام کیا ہے؟ اضواء البیان فی ایضاح القرآن بالقرآن، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن سے، جو اعلیٰ درجے کی تفسیر ہوتی ہے، وہی تو خلاصہ ہے ان کی تفسیر کا. تو شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ ان تفسیریہ ہے. مطلب کیا؟ یہاں ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ایک بات ہو رہی ہے. اب سوال پیدا ہوگا کہ ان کا نام کہاں ہے یہاں پر؟ نہیں، یہی گفتگو، اسی سے متعلق گفتگو، کعبۃ اللہ کی تعمیر سے متعلق جو امور رہے ہیں وہ سورۃ البقرہ میں بھی گزر چکے ہیں. یہاں پر ہونا نام ضروری نہیں، کتاب اللہ میں اس کے بارے میں گفتگو پہلے ہو چکی ہے، اور قرآن مجید کی آیت دوسرے آیت کریمہ کی تفسیر ہوتی ہے. تو اس اعتبار سے آپ نے کہا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام سے متعلق ہی بات ہو رہی ہے. بھلے ہی یہاں ذکر نہیں ہے لیکن قرآن مجید میں کسی اور جگہ پر ذکر ہے نا، اور قرآن یفسر بعضہ ببعض، ایسے آپ نے کہا. یہ ان مصدریہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ کہ جو ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا، اللہ کے رسول سے بھی یہ خطاب ہے، اللہ کے رسول سے بھی کہا جا رہا ہے. یعنی ابراہیم علیہ السلام سے ہم نے کہا کہ وہ کعبۃ اللہ کو شرک سے پاک رکھے، انہوں نے کیا پاک رکھا. اب جو ہے مرور زمانہ کے بعد یہ ان کے ہاتھ میں آیا تھا اور انہوں نے اس میں شرک کو داخل کیا. اب آپ کو ضروری ہے کہ آپ اس کو پاک رکھیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ النحل کے اواخر میں کہا نہیں، وَأَوْحَيْنَا ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. گویا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ کے رسول اور ابراہیم علیہ السلام دونوں سے بات کہی جا رہی ہے، اور آپ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کی تابعداری کا حکم دیا جا رہا ہے، جیسے کہ سورۃ النحل کے بالکل اواخر میں اللہ تعالیٰ نے کہا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا. یہ اس سے متعلق ایک بات تھی جو اللہ تشرک بی شیئا سے متعلق بات تھی. دوسری بات اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی، اور میرے گھر کو صاف رکھیں، پاک رکھیں. کس چیز سے پاک رکھیں؟ کن امور سے کعبۃ اللہ کو پاک رکھا جائے گا؟ اس سلسلے میں امام مجاہد اور قتادہ ابن دعامہ السدوسی رحمہم اللہ اجمعین، ان دو اصحاب علم سے بات ملتی ہے کہ وطہر بیتی من الشرک. قتادہ ابن دعامہ نے کہا وطہر بیتی من الشرک وعبادت الاوثان. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی توحید میں شرک سے جو ہے مطلب شرک آنے سے اس گھر کو پاک رکھا جائے. کسی طور پر بھی شرک اس گھر میں دوبارہ نہ آئے، بتوں کی عبادت نہ ہو وہاں پر، بتوں کی پوجا نہ ہو وہاں پر. ایک اور قول ملتا ہے قتادہ بن دعامہ السدوسی سے، کہا کہ من قول الزور والمعاصی، جھوٹی گواہی یا جو بھی نافرمانیاں اور عصیان ہوتے ہیں، ان سب سے کعبۃ اللہ کی مکمل طور پر حفاظت کی جائے، وہ چیزیں یہاں پر جگہ نہ بنا پائیں. ایک اور بات ملتی ہے اسی کی وضاحت میں، جو اسماعیل ابن ابی کریمہ السدی، جو السدی کے نام سے معروف ہیں رحمہ اللہ، 127 ہجری سے وفات ہے ان کا. تفسیر کے باب میں آپ کی کافی باتیں ملتی ہیں، صحیح مسلم کے روایت سے ہیں. ان سے ایک قول ملتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تذر حولہ وثنا یعبد من دون اللہ، کعبۃ اللہ میں ایسا کوئی معاملہ نہ رہے، ایسا کوئی بت نہ رہے جو باقی رہ جائے، سب کو نکال دیا جائے یہاں سے، کسی کو نہ چھوڑا جائے. کعبۃ اللہ کو مکمل طور پر صاف کر دیا جائے، مسجد حرم کو مکمل طور پر صاف کر دیا جائے کہ کوئی بت وہاں پر نہ رہے. مقاتل ابن سلیمان رحمہ اللہ نے کہا کہ لا تنصب حولہ وثنا، کعبۃ اللہ کے قرب و جوار میں، اس کے اطراف میں کوئی بت نہ رہے. ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہ کہا گیا، جب ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام اور ان کی والدہ حاجر کو لا کے چھوڑے تھے نا، وہ تو چھوٹے بچے تھے، شیخار بچے تھے. ہم جانتے ہیں کہ تاریخی طور پر صحیح بخاری کی روایت ہی میں اس کی تفصیل ملتی ہے کہ بنو جرہم آ کر کے رہ گئے تھے وہاں پہ، تو دھیرے دھیرے انہوں نے بھی بت پرستی شروع کر لی تھی ایک زمانے کے بعد. یا ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تو وہاں کوئی آبادی نہیں تھی نا. تو بہرحال آپ کو اس طرح سے متنبہ کر دیا گیا کہ شرک کا کوئی معاملہ نہ رہے. لیکن جب اللہ کے رسول کی بات آتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ قریش جو خونی رشتہ رکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام سے،
اور دینی نقطۂ نظر سے بھی اپنی وابستگی بتاتے ہیں، اور جس مقصد کے لیے کعبۃ اللہ بنایا گیا بالکل الٹ پلٹ کر دیا گیا ہے۔ تو کعبۃ اللہ سے متعلق یہ بات بتائی گئی کہ وہ طاہر بیتیا، میرے گھر کو صاف رکھیں، کس سے؟ شرک سے، جھوٹی گواہی سے، معاصی سے، ہر طرح کی چیزیں سے، عام ہے یہ۔ اور چند آیتوں کے بعد سورۃ الحج کی آیت کریمہ 26 نمبر ہے نا، چند آیتوں کے بعد ایک اور آیت کریمہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کہا وَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ تو آپ دیکھو اس میں عموم رکھا گیا ہے، تو کعبۃ اللہ کو ہر پہلو سے پاک کیا جائے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ تو طاہر بیتیا کی یہ گویا کی تفسیر ہے، یہ یعنی ہر طرح سے کعبۃ اللہ کو صاف رکھا جائے۔ اسی لیے ابو عبداللہ القرطبی نے کہا رحمہ اللہ کہ کعبۃ اللہ کو ہر طرح سے صاف، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی من الکفر والبدع وجمیع الانجاس والدماء، جتنے کچھ نافرمانیوں کی جتنے کچھ اجزاء ہو سکتے ہیں، کفر ہے، بدعتیں ہیں، خون خرابہ ہے، یا مادی طور پر کوئی نجاست ہے، اس سے بھی ہر پہلو سے پاک رکھا جائے۔ یحییٰ بن سلام رحمہ اللہ ایک عظیم مفسر ہیں جن سے متعلق میں نے آغاز میں کچھ بتایا تھا، ان کے بارے میں اچھا خاصا تعارف ان کے بارے میں نے کروایا ہے، وہ یوٹیوب میں الگ سے بھی موجود ہے۔ ان کی تفسیر کے حوالے سے موسوعۃ التفسیر المأثور، اس میں ان کا ام المؤمنین عائشہ کا قول نقل کیا گیا ہے رضی اللہ عنہا، کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھی کہ کسوۃ البیت للامراء، کعبۃ اللہ پر جو غلاف پہنایا جاتا ہے نا، ٹھیک ہے وہ تو فرد آ کر کے اپنے حساب سے نہیں کرے گا، افراتفری ہو جائے گی، وہ تو امراء کر لیں گے، ذمہ داران کر لیں گے۔ کہا کہ ولیکن طیبو، لیکن تم عطر وغیرہ لگایا کرو، خوشبو مطلب جو ہے وہاں پر جو ہے خوشبو کی مہک پیدا کرو وہاں پر۔ فإن ذلك من تطہیرہ، کعبۃ اللہ کو صاف رکھنے میں یہ بھی چیز آ جاتی ہے کہ اس کو معطر رکھا جائے۔ اب آج کی اگر بات کرتے ہیں تو حکومت سعودیہ یہ بھی کام کرتی ہے خود سے حکومتی طور پر، کعبۃ اللہ کا غلاف ہو اور پھر اس کو معطر کرنے کی بات ہو، کعبۃ اللہ کو، مسجد حرام کو، وہ تو ہمہ وقت جو ہے رہتا ہے، کوئی جائے نہ جائے وہ جو ہے مطلب ٹیلی ویژن کے ذریعے سے دیکھ لیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ ایک بات کی تھی جو ام المؤمنین عائشہ نے کہی رضی اللہ عنہا، یعنی ہر طرح سے اسے پاک کیا جائے، جو پاکی کی جو بات ہو سکتی ہے، معنوی پاکی ہو، توحید وہاں پر قائم رہے، سنتوں کا وہاں پر اجرا ہو، احیاء ہو، اور جو ہے مطلب معطر بھی کیا جائے، ویسے ہی شرک سے اس کو پاک رکھا جائے، بدعات سے، خون خرابے سے، دیگر چیزوں سے، بلکہ اس میں اتنی وسعت جو ہے شیخ شنقیطی رحمہ اللہ نے فوٹو وغیرہ لینے سے بھی جو ہے آپ نے اس کو اس میں لے کر کے آئے گی کہ یہ بھی منکرات ہیں کر کے، خیر اس میں تھوڑی سی تفصیل ہے، لیکن جو بھی اسلامی نقطہ نظر سے منکرات ہیں سب سے اس کو پاک رکھا جائے، یہی ہے وطاہر بیتیہ، میرے گھر کو پاک رکھا جائے۔ کس کے لیے پاک کرنا چاہیے؟ کہا کہ للطائفین والقائمین والرکع السجود۔ للطائفین کون مراد ہے الطائفین سے؟ امام محمد بن جریر الطبری رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمہ اللہ، جو بحیثیت راوی حدیث ضعیف ہے، 182 ہجری کو سن وفات ہے آپ کا، بحیثیت راوی حدیث ضعیف ہے، 7واں طبقہ ہے ان کا، لیکن تفسیر کے باب میں آپ کی نقولات بہت ملتے ہیں ہم کو، اہل علم نے بہت اہتمام کیا اس کا، مفسرین قدیم مفسرین نے۔ عبد الرحمن ابن زید ابن اسلم رحمہ اللہ نے کہا کہ للطائفین سے مراد وہ ہیں جو الذی یطوف بالبیت، جو کعبۃ اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ کہا کہ والقائمین، کہا کہ المصلین عندہ، جو کعبۃ اللہ کے پاس نماز پڑھتے ہیں، جو المصلی، القائمین المصلی، للطائفین جو وہاں پر طواف کرتا ہے، الذی یطوف۔ یہی بات عطا بن ابی رباح سے بھی ہم کو ملتی ہے، لیکن ایک قول ملتا ہے قتادہ بن دعامہ سدوسی سے جو کہ مرجوح ہے قول۔ آپ نے کہا کہ للطائفین سے مراد اہل الطواف یعنی دنیا بھر کے لوگ، اور کہا کہ القائمین سے مراد اہل مکہ، یہ آپ نے کہا، بات ایسی نہیں ہے، للطائفین سے وہی مراد ہے۔ اسی لیے بہت ہی عمدہ بات کہی ہے حافظ ابن کثیر نے رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں، کہا کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہا کہ اللہ تشرک بی شیئا۔ ابن کثیر نے کہا رحمہ اللہ کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تشرک بی شیئا، یعنی اجعلہ علی اسمی وحدہ، یعنی ابنی علی اسمی وحدہ، کعبۃ اللہ کو بناؤ صرف میرے لیے بناؤ، میرے نام پر، اللہ کی خاطر،
اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے دین کے فروغ کے لیے. اور کہا کہ للطائفین والقائمین والرکع السجود، کہا کہ وجعلہ خالصا لہؤلاء الذین یعبدون اللہ وحدہ لا شریک لہ. کعبۃ اللہ بنایا جائے کس کے لیے؟ خالص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پر بنایا جائے، اللہ کے لیے بنایا جائے. کس کے لیے بنایا جائے؟ جو خالص اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے لیے بنایا جائے. یہ بات کہی گئی اس میں، اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. یہاں ایک لطیف بات ہے جو ابن کثیر نے کہی ہے رحمہ اللہ، کہ کعبۃ اللہ کی جب بات آئی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو عبادتوں کو ذکر فرمایا، ایک الطواف ہے، ایک الصلاۃ ہے. ان دو عبادتوں کو کیوں ذکر کیا گیا؟ اس لیے کہ طواف جو عبادت ہے وہ کعبۃ اللہ سے مختص ہے. دنیا کی کوئی اور جگہ ایسی نہیں ہے کہ بھئی جس کا طواف کیا جائے. کسی قبر وغیرہ کا تو چھوڑیے، وہ تو عین شرک ہے. مسجد میں کہیں بھی کسی بھی مناسبت سے دنیا میں کسی بھی جگہ کو طواف کے لیے نہیں مقرر کیا جا سکتا. تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وطہر بیتی للطائفین، کعبۃ اللہ کو جو یعنی طواف کرنے والوں کا ذکر اس لیے کیا کہ طواف کی عبادت ایسی ہے جو کعبۃ اللہ سے مختص ہے. ایک چیز یہ ٹھیک ہے، اس کے ساتھ نماز کا ذکر کیوں؟ ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ نماز کا معاملہ ایسا ہے کہ نماز بھی کعبۃ اللہ سے ہی جڑی ہوئی ہے. کس اعتبار سے؟ کہ اس لیے وہ قبلہ ہے. دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی رہے وہ کعبۃ اللہ ہی کو اپنا قبلہ مانے گا، سوائے ان مناسبات سے جو مستثنا ہے. مثلا کسی ایسی جگہ میں نماز پڑھ رہا ہے، اچھی طرح تحقیق کرنے کے باوجود بھی، پوری طرح جانچ پرکھ کرنے کے باوجود بھی قبلے کی تعین نہیں ہو پا رہی ہے، اس اعتبار سے بس. یا سفر میں ہے اور نفل نماز پڑھ رہا ہے سواری پر، اور سواری ادھر سے ادھر مڑ جا رہی ہے، آج کے اعتبار سے کار وغیرہ بھی ہو، کوئی بھی سواری ہو، نفل نماز کی اگر بات کرتے ہیں تو پھر اس کے لیے بھی وہ جائز ہے. یا پھر حرب کا معاملہ ہو، میدان جنگ کا معاملہ ہو ایک خاص مناسبت سے. ورنہ کعبۃ اللہ ہی کو جو اپنا قبلہ مانے گا نا، وہ بات واضح ہو گیا آپ کو. کہا کہ اس لیے ان دو عبادتوں کو خصوصی طور پر ذکر کیا گیا، للطائفین والقائمین والرکع السجود. یہ جو آیت کریمہ ہے سورۃ الحج کی جو 26ویں آیت کریمہ، وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود، اس آیت کریمہ سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ استدلال کیا ہے کہ ایک حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، یا جو بھی کعبۃ اللہ میں پہلی مرتبہ داخل ہوتا ہے تو اس پر پہلے طواف ہے، پھر نماز. پہلے نماز بعد میں طواف نہیں. جیسے کسی مسجد جائیں گے سب سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھیں گے نا، تو کعبۃ اللہ میں جائیں گے مسجد حرم تو سب سے پہلے طواف کریں گے، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں گے. اس آیت کریمہ سے آپ نے استدلال کیا. امام ابو عبداللہ الحاکم رحمہ اللہ کی المستدرک علی الصحیحین جو کتاب ہے، اس میں جو کتاب التفسیر، اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آپ نے ایک حدیث لائے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے. ان کا اثر ہے وہ. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے یہ بات کہی کہ وقد قال اللہ لنبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے اپنے نبی سے کہا وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. پہلے طواف کا ذکر فرمایا، بعد میں نماز کا ذکر فرمایا. کہا کہ الطواف قبل الصلاۃ، طواف نماز سے پہلے ہے. یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہی یہ بات. یہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا جو اثر ہے، اس اثر کو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے سعید بن جبیر اور ان سے جو ہے قاسم بن ابی ایوب، حالانکہ اس سند پر امام حاکم رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ صحیح مسلم کی شرط پر ہے. امام ذہبی نے بھی آپ کی موافقت کی ہے، حافظ بن حجر نے بھی. اس میں ایک راوی ہیں قاسم بن ابی ایوب جو کہ ثقہ راوی ہیں، 6واں طبقہ ہے ان کا. امام ابو داؤد اور دیگر اصحاب علم نے ان کو ثقہ کہا ہے، ابن حجر نے بھی ثقہ کہا ہے. اس کے باوجود بھی اس حدیث کو لانے پر اکتفا کرنے کے بجائے امام حاکم رحمہ اللہ نے قاسم بن ابی ایوب کی متابعت میں ایک اور روایت لائے ہیں. لیکن اس میں کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس سے جو سعید بن جبیر روایت کرتے ہیں، ان سے روایت کرنے والے عطا بن السائب ہیں. عطا بن السائب صغار تابعین میں سے ہیں، لیکن وہ ثقہ ہونے کے باوجود وہ اپنے آخری عمر میں
اختلاط کا شکار ہو گئے، وہ مختلطین میں سے ہیں وہ. تو محدثین نے یہ اصول قائم کیا کہ جو قدیم السماع ہیں ان کی روایت مقبول ہیں، جو اختلاط کے بعد ان سے روایت کرتے ہیں ان کی روایت مقبول نہیں ہے. ایسے میں یحییٰ بن معین رحمہ اللہ وغیرہ جو ہے سفیان بن سعید الثوری اور امام شعبہ ان دونوں کا نام لیتے ہیں کہ یہ دونوں قدیم السماع ہیں، یعنی اختلاط سے پہلے جو ہے ان سے سماع کیے ہیں. لیکن اس سند میں جو ان سے روایت کرتے ہیں وہ ہے حماد بن سلمہ. حماد بن سلمہ بصری ہیں، 107 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. حافظ عقیلی رحمہ اللہ نے ان کی جو کتاب الضعفاء ہے اس میں اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ وہ ان سے جو ہے اختلاف سے پہلے ہی سماع کی ہیں ان سے، حماد بن سلمہ بھی. ابن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب و تہذیب میں بھی اس کو ذکر کیا ہے. یہ بات اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جو مطابعات میں لائے ہیں اس میں تو عطا بن السائب ہیں اور ان سے روایت کرنے والے حماد بن سلمہ ہیں. تو اس اعتبار سے یہ روایت سندن صحیح ہے. اور امام حاکم رحمہ اللہ نے کہہ کر ہی لائے ہیں کہ یہ جو بات ہے عبداللہ بن عباس کی کہ الطواف قبل الصلاۃ، ان کا جو استدلال ہے اس کی مطابعت ہی میں یہ روایت لائے ہیں وہ. البتہ اس میں مزید ایک حدیث جو مرفوع حدیث ہے، اس میں اللہ کے رسول کا جو قول ہے اس میں وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطواف بمنزلۃ الصلاۃ، طواف جو ہے نماز کے قائم مقام ہے، نماز کا رتبہ رکھتی ہے، نماز کا مقام رکھتی ہے. کتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ. الا ان اللہ احل فیہ النطق، البتہ نماز میں اللہ سبحانہ وتعالی نے گفتگو کو حلال قرار دیا ہے، نماز میں گفتگو نہیں کر سکتے. کہا کہ فمن نطق فلا ينطق الا بخیر، اب کسی کو گفتگو کرنا ہی ہے طواف کے دوران تو خیر پر ہی کوئی گفتگو، کوئی بھلی بات کرے، دین سے متعلق، اسلامیات سے متعلق، نیکی سے متعلق یا برائی کو روکنے سے متعلق وغیرہ وغیرہ، دنیا داری کی بات اس میں نہ ہو. یہ بات جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبداللہ بن عباس نے ایک ساتھ سنائی ہے. تو امام حاکم رحمہ اللہ نے بھی عبداللہ بن عباس کا جو اثر تھا اس کو بھی ایک مطابعات میں لائے ہیں، پھر آدھا جو ہے جو اللہ کے رسول کی جو حدیث اسی سے جڑی ہوئی ہے اس کے لیے پھر الگ سے ایک مطابعات لائے ہیں، اپنے ایک اور روایت لے کر آئے ان کی مطابعات میں. امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کے جو المصنف ہے اس میں جو کتاب المناسک ہے اس میں بھی ایک اثر ملتا ہے عبداللہ بن عباس کا کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ مجھے بتائیے کہ یوم النحر ہے نا، الحج الاکبر، یوم النحر، اس میں جو 4 بڑی عبادتیں جو انجام دی جاتی ہیں، سب سے پہلے جو ہے عقبہ الکبریٰ کو جو ہے رمی کی جاتی ہے، ایک تو وہ ہے. اس کے بعد انہوں نے سوال کیا کہ مجھے صفا مروہ کی اگر بات کرتے ہیں کہ پہلے صفا کی طرف جاؤں کہ مروہ کی طرف جاؤں. عبداللہ بن عباس نے کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، پہلے صفا کا ذکر ہے تو پہلے آپ صفا کی طرف جائیں. کہا کہ ٹھیک ہے مجھے پہلے حلق کرنا ہے کہ پہلے جو ہے مطلب جانور ذبح کرنا ہے. تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، تو اس اعتبار سے پہلے جو ہے آپ کو قربانی دینے ہیں، بعد میں آپ کو حلق کرنا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے پہلے مجھے نماز پڑھنی ہے کہ طواف کرنا ہے. کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، پہلے آپ کو جو ہے طواف کرنا ہے، بعد میں آپ کو نماز پڑھنی ہے. لیکن یہ حدیث سندن ضعیف ہے. مصنف ابن شیبہ کی روایت ہے. شیخ سعد الشثری حفظہ اللہ نے اس پر یہ حکم لگایا ہے کہ یہ حدیث سندن ضعیف ہے اور اس کی وجہ بھی آپ نے بتائی. ابھی کچھ دیر پہلے میں نے بتایا تھا آپ کو کہ عطا بن السائب صغار تابعین میں سے ہیں، لیکن وہ اختلاط کا شکار ہو گئے. تو یہاں مصنف ابن شیبہ کی روایت میں جو ان سے روایت کرنے والے ہیں ان کا نام ہے محمد ابن فضیل ابن غزوان، معروف کوفی، 195 ہجری سے وفات ہے ان کا. محمد ابن فضیل ابن جریر ابن غزوان، معروف، بہت معروف راوی ہیں. الاذکار پر سب سے پہلے کتاب لکھنے میں نام آتا ہے آپ کا. ان سے متعلق ابو حاتم الرازی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ عطا بن السائب سے اختلاط کے بعد ہی سماع کیے ہیں، اس کی وضاحت کی ہیں، اسی وجہ سے یہ روایت سندن ضعیف ہے. تو یہ اثر تو ضعیف ہے لیکن عبداللہ بن عباس سے متعلق جو المسلم علیہ صحیحین کی جو روایت ہے وہ تو سندن صحیح ہے، جو ان کا استدلال ہے عبداللہ بن عباس کا رضی اللہ عنہما. یہ باتیں تھیں آج کی اس نشست سے متعلق. آنے والی تفسیر میں انشاءاللہ سورۃ الحج کی جو 27ویں آیت کریمہ ہیں، اس کے بعد والی آیت کریمہ، اس کی تفسیر ہوگی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس تفسیر کو ہمارے اساتذہ، ہمارے والدین،
ہمارے کل معاونین، مشاہدین اور ہمارے اہل خانہ کے لیے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ذخیرہ آخرت کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے حسنات میں شمار فرمائے، ہمارے سیئات کے لیے کفارہ کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔